آج کے غم کے نام، آج کا غم کہ ہے زندگی کے بھرے گلستاں سے خفا، زرد پتوں کا بن، زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے، درد کی انجمن جو میرا دیس ہے، کلرکوں کی افسردہ جانوں کے نام، کرم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام، پوسٹ مینوں کے نام، کوچوانوں کے نام، تانگے والوں کے نام، ریل بانوں کے نام، کارخانوں کے بھوکے جیالوں کے نام، بادشاہ جہاں والی ماں سوا، نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام، جس کے ڈھوروں کو ظالم ہنکا لے گئے، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی ہے، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی ہے، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی، ان دکھی ماؤں کے نام، ان دکھی ماؤں کے نام، رات میں جن کے بچے بلکتے ہیں اور نیند کی مار کھائے ہوئے بازوؤں میں سنبھلتے نہیں، دکھ بتاتے نہیں، منتوں زاریوں سے بہلتے نہیں، ان حسیناؤں کے نام، ان حسیناؤں کے نام جن کی آنکھوں کے گل چلمنوں اور دریچوں کی بیلوں پہ بیکار کھل کھل کے مرجھا گئے، ان بیعتاؤں کے نام، ان بیعتاؤں کے نام جن کے بدن بے محبت ریاکار سیجوں پہ سچ سچ کے اکتا گئے، بیواؤں کے نام، کٹریوں اور گلیوں محلوں کے نام، جن کی ناپاک خاشاک سے چاند راتوں کو آ کے کرتا ہے اکثر ہوئی، جن کے سایوں میں کرتی ہے آہو بکا آنچلوں کی ہنا، چوڑیوں کی کھنک، قافلوں کی مہک، آرزومند سینوں کی اپنے پسینے میں جلنے کی بو، طالب علموں کے نام، پڑھنے والوں کے نام، وہ جو اصحاب طبل و علم کے دروں پر کتاب اور قلم کا تقاضا لیے ہاتھ پھیلائے پہنچے پر لوٹ کر گھر نہ آئے، وہ معصوم وہ جو بھول پن میں اپنے ننھے چراغوں میں لو کی لگن لے کے پہنچے، جہاں بٹ رہے تھے کھٹا ٹوپ بے انت راتوں کے سائے، ان اسیروں کے نام، ان اسیروں کے نام جن کے سینوں میں فردا کے شبتاب گوہر جیل خانوں کی شوریدہ راتوں کی سرسر میں جل جل کے انجم نما ہو گئے، آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام، وہ جو خوشبوئے گل کی طرح اپنے پیغام پر خود فدا ہو گئے، آج کے نام، کلرکوں کے نام، پوسٹ مینوں کے نام، ریل بانوں کے نام، کارخانوں کے بھوکے جیالوں کے نام، دہقاں کے نام، دکھی ماؤں کے نام، حسیناؤں کے نام، بیعتاؤں کے نام، گلیوں محلوں کے نام، طالب علموں کے نام، پڑھنے والوں کے نام، اسیروں کے نام، آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام، آج کے نام اور آج کے غم کے نام۔
قحط الرجال کے زمانے ہیں. فیض احمد فیض ان معدود چند شخص اس قحط الرجال کے زمانے میں فیض احمد فیض ان معدود چند شخصیات میں سے ہیں جن کا دم اردو ادب کے لیے غنیمت ہے، بلکہ جن کی ذات سے اردو شاعری کی آبرو قائم ہے. کی شاعرانہ قدر و قیمت جو ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کا نام غالب اور اقبال جیسے عظیم شاعروں کے ساتھ لیا جاتا ہے. فیض صاحب کی شاعری نے ان کی زندگی میں ہی زبانوں، نظریوں اور عقیدوں کی حدیں توڑ کر بین الاقوامی شہرت حاصل کر لی تھی. تو گویا جدید اردو کی جو بین الاقوامی شناخت ہے وہ فیض صاحب کی ہی مرہون منت ہے. ان کی آواز دل کو چھو لینے والے انقلابی نغموں، حسن و عشق کے دل نواز گیتوں اور جبر و استحصال کے خلاف احتجاجی ترانوں کی شکل میں اپنے عہد کے انسان اور اس کے ضمیر کی مؤثر آواز بن کر ابھرتی ہے. غنایت اور رجایت یہ دونوں فیض صاحب کی شاعری کے بہت امتیازی عناصر ہیں. خوابوں، حقیقتوں، ناکامیوں، نامرادیوں، ان سب کی کشاکش نے فیض صاحب کی شاعری میں ایک خاص طرح کی گہرائی اور تہداری پیدا کر دی ہے. ان کا عشق درد مندی میں ڈھل کر انسان دوستی کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر یہی انسان دوستی ایک خوبصورت دنیا کا خواب بن کر ابھرتی ہے. تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ فیض صاحب نے شاعری کا اپنا ایک نیا دبستان قائم کیا. فیض کا فیض اہل ادب کی طرف سے علی مظہر اور عثمان قریشی کے ساتھ. فیض ایسے شاعر تھے جو لکھتے تھے اور جیل میں ڈال دیے جاتے تھے، پھر لکھتے تھے اور پھر جیل جاتے تھے، پھر وہ جیل میں ہی لکھتے رہے بلا خوف و خطر. فیض کی شخصیت کا سب سے بڑا جوہر ان کی شرافت ہے. شرافت نفس، شرافت ذہن اور شرافت زبان، اور اس کی جا بجا عکاسی ان کے خطوط میں بھی ہوتی ہے. فیض اپنے مجموعہ خطوط صلیب میرے دریچے میں کہتے ہیں، مجھے ان خطوط کی اشاعت کا ایک ہی جواز نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ قید و بند کوئی غیر متوقع سانحہ یا حادثہ کے طور پر یاد نہیں رکھتے بلکہ معمولات زندگی میں شامل ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ ہمارے شعبہ عمرانیات میں حبسیات بجائے خود ایک موضوع تحقیق ٹھہرے. اس صورت میں شاید یہ خطوط طویل اسیری کے نفسیاتی تجربے اور ایک آدھ پہلو اجاگر کر سکے. 14 جون 1951 فیض کا خط ایلس کے نام. امید ہے تمہیں میرا گزشتہ خط مل چکا ہوگا. ان خطوط کو اتنے ہاتھوں سے گزرنا ہوتا ہے کہ ان کے پہنچنے میں تاخیر یقینی ہے. اس لیے اگر میرے خطوط کی رسید میں لمبا وقفہ آ جائے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں. تنہائی اور زباں بندی کے عالم میں بہت دن گزارنے کے بعد آدمی اپنے بارے میں بہت زیادہ باتونی ہو جاتا ہے. شاید میرا گزشتہ خط بھی ایسا ہی تھا، اس لیے جو خرافات لکھ بھیجوں اس پر توجہ صرف کرنے کی ضرورت نہیں. مقصود صرف اس خواہش کا اظہار ہے کہ بہت زمانے سے باتیں نہیں، اس لیے باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان خطوط کے ذریعے ہماری بات چیت پرائیویٹ نہیں
पब्लिक होती है। गिरफ्तारी के बाद मैंने अभी अभी 6ठी नज़्म खत्म की है, तुम्हारे हुस्न के नाम। गुज़श्ता 3 बरस में जितना कुछ लिखा था, इन 3 माह में उससे 2 गुना लिख चुका हूँ। लेकिन अब ये शायराना कैफियत ख़त्म होती जाती है। इस जगह इतना शोर व गुल, हंसी मजाक और खुशगपियाँ रहती हैं कि यकसुई से गौर व फिक्र करना मुहाल है। इसके अलावा अब हम मुकदमे की तैयारी में मसरूफ़ हैं और फुर्सत का वक्त बहुत कम मिलता है। बहर सूरत, अपने गुमशुदा जज्बा व एहसास का कुछ हिस्सा मैंने दोबारा बरामद कर लिया है और यकीन है कि ये किस्सा पाक हो चुके तो दोबारा बाकायदगी से लिख सकूं। मौसम गर्मा हो चला है, लेकिन ज़्यादा तकलीफ नहीं है। लाहौर में तो आग बरस रही होगी, बच्चे इसे कैसा महसूस करते हैं? उनकी खैरियत का हाल लिखो और ये भी बताओ कि तुम्हारी आमदनी और अखराजात की कोई सूरत बन गई है या नहीं। मुझे मालूम है तुम्हारा हाथ बहुत तंग होगा, लेकिन हमने इससे ज़्यादा तंगदस्ती के दिन भी देखे हैं और जैसे वो गुजर गए, ये भी गुजर जाएंगे। तुम्हारे हुस्न के नाम। सलाम लिखता है, सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। बिखर गया जो कभी रंगे पैरहन सरे बाम, निखर गई कभी सुबह दोपहर कभी शाम। कहीं जो कामते ज़ेबा पे सज गई है कबा, चमन में सरबो सनोबर सवर गए हैं तमाम। बनी बिसाते गज़ल जब डबो लिए दिल ने, तुम्हारे साये रुखसारो लब में सागरो जाम। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हाथ पे है ताबिशे हिना जब तक, जहां में बाकी है दिलदार ये अरूसे सुखन। तुम्हारा हुस्न जवां है तो मेहरबान है फलक, तुम्हारा दम है तो दम साज है हवाए वतन। अगरचे तंग है औकात सख्त है आलाम, तुम्हारी याद से शीरी है तलखिए अय्याम। सलाम लिखता है शायर तुम्हारे हुस्न के नाम। बड़े आदमी की हर अदा बड़ी होती है, क्योंकि वो अपनी गुफ्तार, अफकार, हर चीज़ में बड़ेपन का मुजाहरा करता है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी। फैज़ साहब जब सेंट्रल जेल हैदराबाद में मुक़य्यद थे तो उनके मुकदमे की पैरवी हुसैन शहीद सोहरवर्दी कर रहे थे, वो उनके वकील थे। जिस दिन वकलाए मुकदमा की बहस इख्तिताम को पहुंच रही थी तो फैज़ साहब के कैदी साथियों ने यह तय किया कि सोहरवर्दी के एजाज़ में एक दावत का अहतमाम किया जाए और उस दावत में फैज़ सोहरवर्दी पर एक नज़्म पढ़े। तो चुनांचे अदालत में सोहरवर्दी साहब मुकदमे की आखिरी बहस कर रहे थे और फैज़ वहीं बैठे बैठे एक नज़्म लिख रहे थे। कार्रवाई खत्म होने के बाद जेल ही के कैंटीन में इस दावत का एहतमाम किया गया और ज़फ़रुल्लाह पोशनी ने लहक लहक कर ये नज़्म सुनाई। सोहरवर्दी इस नज़्म से इतना मुतासर हुए कि उन्होंने नज़्म का मुसव्वदा जो बख़त्ते फैज़ मौजूद था वो साथ लिया और एक अखबार को इशाअत के लिए भी दे दिया। नज़्म छपी तो जज साहब ने हंगामा कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि ये नज़्म इजाज़त के बगैर किस तरह जेल से बाहर गई और क्यों कर शायर हुई। फैज़ से पूछगिछ हुई तो उन्होंने कहा कि नज़्म तो सोहरवर्दी ले गए थे।
آپ ان سے خود پوچھ لیجئے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی. اب سہروردی جیسے ممتاز قانون دان سے کوئی کیا پوچھ گچھ کرتا. تو صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑا آدمی جیل میں ہے اور ایک بہت بڑا آدمی اس کا وکیل ہے. اس کیفیت کو کسی بھی زندہ یا مردہ کردار کے ساتھ مماثلت میں محض اتفاقی سمجھا جائے. آپ کو میں نظم سنا. سہروردی کی شان میں فیض صاحب کی یہ نظم کہتے ہیں کہ کس طرح بیاں ہو تیرا پیرایہ تقریر، کس طرح بیاں ہو تیرا پیرایہ تقریر، گویا سرے باطل پہ چمکنے لگی شمشیر. اور وہ زور ہے ایک لفظ ادھر نطق سے نکلا، یا سینہ اغیار میں پیوست ہوئے تیر. گرمی بھی ہے، ٹھنڈک بھی، روانی بھی، سکون بھی. گرمی بھی ہے، ٹھنڈک بھی، روانی بھی، سکون بھی. تاثیر کا کیا کہیے، ہے تاثیر ہی تاثیر. اور اعجاز اسی کا ہے، اعجاز اسی کا ہے کہ ارباب ستم کی اب تک کوئی انجام کو پہنچی نہیں تدبیر. اب تک کوئی انجام کو پہنچی نہیں تدبیر. اور اطراف وطن میں ہوا حق بات کا شہرہ، اطراف وطن میں ہوا حق بات کا شہرہ. ہر ایک جگہ مکر و ریا کی ہوئی تشہیر. اور روشن ہوئے امید سے رخ اہل وفا کے، روشن ہوئے امید سے رخ اہل وفا کے. پیشانی اعدا پہ سیاہی ہوئی تحریر. تھوڑا سا آہنگ بلند کرنے لگے ہیں نظم کے اس حصے میں. فیض کہتے ہیں کہ حریت آدم کی رہے سخت کے راہگیر، خاطر میں نہیں لاتے خیال دم تعزیر. کچھ ننگ نہیں رنج اسیری، کچھ ننگ نہیں رنج اسیری کے پرانا مردان صفا کیش سے ہے رشتہ زنجیر. مردان صفا کیش سے ہے رشتہ زنجیر. اور کب دبدبائے جبر سے دبتے ہیں، کب دبدبائے جبر سے دبتے ہیں کہ جن کے ایمان و یقین دل میں کیے رہتے ہیں تنویر. اور معلوم ہے ان کو کہ رہا ہوگی کسی دن ظالم کے گراں ہاتھ سے مظلوم کی تقدیر. کیونکہ آخر کو سرفراز ہوا کرتے ہیں احرار کی بات ہے. آخر کو سرفراز ہوا کرتے ہیں احرار. آخر کو گرا کرتی ہے ہر جور کی تعمیر. ہر دور میں سر ہوتے ہیں قصرے جمودارا. ہر عہد میں دیوار ستم ہوتی ہے تسخیر. ہر عہد میں دیوار ستم ہوتی ہے تسخیر. اور ہر دور میں ملعون شقاوت ہے شمر کی. ہر عہد میں مسعود ہے قربانی شبیر. اور نظم کے آخری حصے میں ایک دعائیہ سا انداز اختیار کرتے ہیں فیض سہروردی کے لیے. کہتے ہیں کہ کرتا ہے قلم اپنے لب و نطق کی تطہیر. پہنچی ہے سرے حرف دعا اب میری تحریر. کہ ہر کام میں برکت ہو، ہر ایک قول میں قوت، ہر گام پہ ہو منزل مقصود قدم گیر.
اور ہر لہجہ تیرا طالع اقبال سوا ہو، ہر لہجہ مددگار ہو تدبیر کی تقدیر، ہر بات ہو مقبول، ہر ایک بول ہو والا، کچھ اور بڑھے، کچھ اور بھی رونق میں بڑھے شعلہ تقریر، اور ہر دن ہو تیرا لطف زباں اور زیادہ، اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ، اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ یہ جج کا شور کرنا بنتا تھا، جج کا شور کرنا بنتا تھا۔ فیض اپنی بات کہنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کا فن بخوبی جانتے تھے۔ ان کے ادبی ذوق اور شعر و سخن کا انداز سادہ مگر پرمغز ہے۔ فیض کی نظم موضوع سخن آپ سب کی سماعتوں کی نظر۔ گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، دھل کے نکلے گی ابھی چشم ماہتاب سے رات، اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی، اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ، ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے، ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے، کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی، جانے اس زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں، آج پھر حسن دل آرا کی وہی دھج ہوگی، وہی خابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار، صندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر، اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی، اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی، جانے مضمون ہے یہی، شاہد معنی ہے یہی، آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے، موت اور زیست کی روزانہ سفارائی میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے، ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے، یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جو بن جن کا، کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے، یہ ہر ایک سخت پر اسرار کڑی دیواریں جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ، یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں جن کے پرتوں سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ، یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے، یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ، ہائے ہائے اس جسم کے کمبخت دلاویز خطوط، آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے، اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں، گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام۔
मजबूरी व दावाए गिरफ्तारी उल्फत, दस्ते तह संग आमदा पैमान वफा है। ये गालिब का शेर है। फैज़ और गालिब। फैज़ ने अपने दो बुजुर्ग हम असर शायरों यानी कि फिराक और जोश की रहलत पर जो कता लिखा, उसका आखिरी शेर ये है कि एक साथ आए साथ साथ गए, अहद हाजिर के मीर और सौदा। तो फिराक अगर अहद हाजिर में मीर से मशाबा थे और जोश सौदा से, तो खुद फैज़ के बारे में ये कहना गलत ना होगा कि वो उस दौर में गालिब की याद दिलाते थे। गालिब से फैज़ को जो ताल्लुक़ खातिर था, उसका अंदाज़ा तो उनके एक इंटरव्यू के बयान से भी ज़ाहिर है कि जिसमें वो कहते हैं कि वो दीवाने गालिब हमेशा सराहने रखते हैं, उसे बार बार पढ़ते हैं और दानिस्ता या गैर दानिस्ता वो उससे असर पजीर भी हुए हैं। ये असर फैज़ साहब के कलाम में कहीं साफ और नुमायाँ और कहीं ज़रा छुपे हुए अंदाज में जा बजा दिखाई देता है। कहीं तरकीब साजी और तस्वीरकारी में गालिब के सराहना कमाल की झलक है, तो कहीं अंदाज़ बयान और लहजे में गालिब की आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मरसिया गालिब में गालिब को रोशन ख्याल कहा है। तो ये लक़ब हमारे जदीद शायरों में शायद फैज़ साहब के लिए ही मौज़ून समझा जाएगा, रोशन ख्याल। आज की शाम में मुझे फैज़ साहब की एक नज़्म जो हैयत के एतबार से मुसलसल गज़ल भी है, दस्ते तह संग, वो आप सबकी समातों की नज़र करनी है। इस नज़्म में फैज़ ने गालिब के उस शेर की तज़मीन की है जो शुरू में मैंने आप दोस्तों के लिए पढ़ा। और यहाँ ये ज़िक्र करना ज़रूरी है कि ये नज़्म या मुसलसल गज़ल, इस पर कोई तारीख़ दर्ज नहीं है। तहकीक से पता लगता है कि फैज़ ने रावलपिंडी साजिश केस के सिलसिले में अपनी तवील असीरी के बाद 1956 में रिहाई और 1958 के मार्शल्ला के नफाज पर अपनी नज़रबंदी के दरमियानी अरसे में कहीं ये नज़्म कही है। और ये वजाहत इसलिए भी ज़रूरी थी कि इस नज़्म की जो एक मजमूई फ़िज़ा है और जिस ज़हनी कैफियत की इसमें आपको अक्कासी मिलेगी, वो उदासी की है, बेजारी की है, तकलीफ़ की है, उखड़ेपन की है। बज़ाहिर तो फैज़ साहब उस वक्त पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर बना दिए गए थे, लेकिन अखबार की तरतीब और तदवीन में उनका कोई ख़ास दिल नहीं लगता था और वो अक्सर बेजार रहते थे। तो ये नज़्म उसी कैफियत की गम्माज़ है। समाअत फरमाइएगा। बेजार फ़ज़ा, बेजार फ़ज़ा दर पे आज़ारे सबा है, बेजार फ़ज़ा दर पे आज़ारे सबा है। यूं है कि हर एक हमद में देरी न खफा है, यूं है कि हर एक हमद में देरी न खफा है। हाँ बाला कशो आया है अब रंग पे मौसम, अब सैर के काबिल रविशे आबो हवा है। और उमड़ी है हर एक समत से इल्जाम की बरसात, उमड़ी है हर एक समत से इल्जाम की बरसात। छाई हुई हर दांग मलामत की घटा है, और वो चीज भरी है कि सुलगती है सुराही, वो चीज भरी है कि सुलगती है सुराही। हर कासाए मैं ज़हरे हलाहिल से सिवा है। हाँ जाम उठाओ, हाँ जाम उठाओ,
کہ بنامے لبے شیریں، یہ زہر تو یاروں نے کئی بار پیا ہے، یہ زہر تو یاروں نے کئی بار پیا ہے، اس جذبہ دل کی نہ جزا ہے نہ سزا ہے، اس جذبہ دل کی نہ جزا ہے نہ سزا ہے، کیونکہ مقصود رہے شوق وفا ہے نہ جفا ہے۔ احساس غم دل جو غم دل کا صدا ہے، احساس غم دل جو غم دل کا صدا ہے، اس حسن کا احساس ہے جو تیری عطا ہے۔ ہر صبح گلستاں ہے تیرا روئے بہاری، ہر پھول تیری یاد کا نقش کفِ پا ہے، اور ہر بھیگی ہوئی رات تیری زلف کی شبنم، ہر بھیگی ہوئی رات تیری زلف کی شبنم، ڈھلتا ہوا سورج تیرے ہونٹوں کی فضا ہے، اور ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در تک، ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در تک، ہر حرف تمنا تیرے قدموں کی صدا ہے، اور تعزیر سیاست ہے نہ غیروں کی خطا ہے، وہ ظلم جو ہم نے دل وحشی پہ کیا ہے۔ زندان رہے یار میں پابند ہوئے ہم، شعر دیکھیے، زندان رہے یار میں پابند ہوئے ہم، زنجیر وقف ہے نہ کوئی بند بپا ہے، اور مجبوری و دعوائے گرفتاری الفت، دستے تہ سنگ آمدہ پیمان وفا ہے، دستے تہ سنگ آمدہ پیمان وفا ہے۔ فیض اردو دے مشہور شاعر سن، پر انہوں نے اپنی ماں بولی پنجابی وچ بھی شاعری کی ہے۔ ساری کمزوری ہے کہ دنیا کی 10ویں وڈی زبان ہوندیاں ساڈے دانشور اپنی ماں بولی نو بھل دوجیاں زباناں نو بولنا لکھنا چنگا سمجھتے ہیں۔ تو لو جی پھر سنو فیض ہوراں دا کلام جیڑا اج بھی ساڈی ستیاں ہستیاں نو جاگن کا آدرش دیتا ہے۔ ربا سچیا تو تے آکھیا سی، ربا سچیا تو تے آکھیا سی، جا ہوئے بندیا جگ دا شاہ ہے تو، ساڈیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے ساڈا نیب تے آلی جائیں تو، ایس لارے تے ٹور قد پچھیا ہی کہ ایس نمانے تے بیتیاں نے کدی سار بھی لئی، اور رب سائیاں تیرے شاہ نال جگ کے کیتیاں نے، کتے تونس پولیس سرکار دیے، کتے کانگلی مال پٹوار دیے، ایویں وچ ہڈا کلپے جان میری، جویں بھائی وچ پونج کرلاوندی ہے، چنگا شاہ بنایا ہی رب سائیاں، چنگا شاہ بنایا ہی رب سائیاں، پولے کھاندیاں واہ نہیں آندی ہے، مینوں شاہی نہیں چاہیے رب میرے، مینوں شاہی نہیں چاہیے رب میرے، میں تے عزتاں دا ٹکر منگنا، مینوں تانگ نہیں میلا ماڑیاں دی، میں تے جیونے دی نکر منگنا۔
میریاں مننے تے تیریاں میں مننا، میریاں مننے تے تیریاں میں مننا، تیری سو جے ایک بھی گل موڑا، جے اے منگ نہیں پوچھدی تے ربا پھر میں جاواں تے رب کوئی ہور لوڑا۔ ربا سچیا تو تے آکھیا سی، جا ہوئے بندیا جگ دا شاہ ہے تو۔ فیض اور تحریک آزادی فلسطین۔ اچھا، لوگ اس سچائی سے بالکل بھی واقف نہیں کہ مسئلہ فلسطین اور فلسطین کی تحریک آزادی کے ساتھ فیض صاحب کا جو تعلق ہے وہ عملی ہے۔ وہ ایک طویل مدت تک لبنان کے دارالحکومت بیروت میں رہے۔ وہاں پر ایک رسالہ تھا لوٹس کے نام سے، جو افریقہ اور ایشیا کے ادیبوں کا نمائندہ تھا، اور فیض صاحب کو لوٹس کی ادارت کی پیشکش یاسر عرفات کے مشیر ثقافت، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، معین بسیسو، انہوں نے کی۔ لیکن فیض صاحب نے اس دعوت کو تب قبول کیا جب انہیں یاسر عرفات کی طرف سے باقاعدہ اس کی دعوت دی گئی، اور یوں وہ لوٹس کے ایڈیٹر بن کر بیروت چلے گئے۔ اور جب تک بیروت پوری طرح اجڑا نہیں، حتیٰ کہ وہ مکان جس میں فیض صاحب رہتے تھے بمباری سے مکمل تباہ نہیں ہو گیا، فیض صاحب نے بیروت نہیں چھوڑا۔ ان کے انتقال پر یاسر عرفات نے ایک تعزیتی مضمون لکھا، جس میں وہ کچھ اس طرح سے فیض کو خراج پیش کرتے ہیں کہ فیض احمد فیض میرے دوست تھے اور جنگ بیروت میں میرے رفیق تھے۔ اس دہکتے جہنم میں بھی ان کے چہرے کی لازوال مسکراہٹ ماند نہیں پڑی، اور ان کی آنکھیں ناقابل شکست عزم و یقین سے دہکتی رہیں۔ بلا شبہ وہ ہم میں نہیں رہے، لیکن ہمارے دلوں میں محبت کا انمٹ نقش چھوڑ گئے۔ اور دوسری طرف اگر ہم فیض صاحب کے آخری مجموعے میرے دل میرے مسافر، اس کے انتصاب پہ ایک نگاہ ڈالیں تو وہ یاسر عرفات کے نام ہے، اور اس مجموعے میں فیض صاحب نے فلسطین کی آزادی کے لیے بے شمار نظمیں کہی ہیں۔ انہی میں سے ایک نظم ہے جس کا میں نے آج انتخاب کیا ہے۔ اس نظم سے پہلے ایک دو چیزیں عرض کرتا چلوں کہ صابرہ اور شتیلہ کے نام سے دو پناہ گزین کیمپ ہیں جہاں پہ بے گھر فلسطینی محصور ہیں، اور نہتے فلسطینیوں پر ٹینکوں اور توپوں کی مدد سے جارحیت بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے فلسطینی بچے کے لیے لوری، فلسطینی بچے کے لیے لوری، اور اس میں اس وحشت اور بربریت کا ذکر ہے کہ کس طرح دودھ پیتے معصوم بچوں پر بھی گولیاں برسائی گئی، اور کیسے ان کے لہو میں لتھڑے ہوئے جسموں پر ٹینک دوڑا دیے گئے۔ یہ نظم پڑھنے والے اور سننے والے کے لیے ایک بہت آزمائش ہے۔ آئیے مل کے جھیلتے ہیں فلسطینی بچے کے لیے لوری۔ مت رو بچے مت رو، مت رو بچے، رو رو کے ابھی تیری امی کی آنکھ لگی ہے، مت رو، اور کچھ ہی پہلے تیرے ابا نے اپنے غم سے رخصت لی ہے، مت رو، تیرا بھائی اپنے خواب کی تتلی پیچھے
दूर कहीं परदेस गया है। मत रो, और तेरी बाजी का डोला पराए देश गया है। मत रो, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आंख लगी है। कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है, और तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है, और तेरी बाजी का टोला पराए देश गया है। मत रो, तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं, चंद्रमा दफना के गए हैं। मत रो, अम्मी, अब्बा, बाजी, भाई, चांद और सूरज, तू अगर रोएगा तो ये सब और भी तुझको रुलवाएंगे। तू जो रोएगा तो ये सब और भी तुझको रुलवाएंगे, और तू मुस्काएगा तो शायद सारे एक दिन भेस बदलकर तुझसे खेलने लौट आएंगे। सारे एक दिन भेस बदलकर तुझसे खेलने लौट आएंगे। मत रो बच्चे, मत रो। फैज के यहाँ मोहब्बत की नरमियाँ और एहसास की शिद्दतें एक अजब रंग में दिखाई देती। उनके यहाँ हुस्न का तसव्वुर, जिस्म का एहसास, कुर्ब की आंच और लज्जतें, ये सब बेइंतहा हसीन तरकीबों में मिलता है। शायर की जिंदगी में कभी जमूद नहीं होता। फैज की 2 नज़मों का उन्वान एक ही है, कोई आशिक किसी महबूबा से। पहली नज़्म जिंदा नामा में और दूसरी इसी उन्वान के साथ मेरे दिल मेरे मुसाफिर में। दोनों नज़में बड़ी कैफियत की हैं और इनकी सिमतें भी मोहब्बत के एहसास के 2 रुख रखती हैं, और दोनों में महबूबा किसी कदर मुहतात फासले से कुर्ब की एक पुख्ता समझ की मंजिल तक आई है। पहली नज़्म जिसमें कुर्ब का हवाला है, जो कई मंजिलों से गुजरा है और हर मंजिल पर उसके टूट जाने का खदशा पाया जा रहा है। कोई आशिक किसी महबूबा से। याद की राह गुजर जिस पे इसी सूरत से मुद्दतें बीत गई हैं तुम्हें चलते चलते। खत्म हो जाए तो जो 2-4 कदम और चलो, खत्म हो जाए 2-4 कदम और चलो, मोड़ पड़ता है जहां दश्ते फरामोशी का, जिससे आगे न कोई मैं न कोई तुम हो। सांस थामे हैं निगाहें के ना जाने किस दम, तुम पलट आओ गुजर जाओ या मुड़कर देखो। गर्चे वाकिफ है निगाहें कि ये सब धोखा है, गर कहीं तुमसे हम आगोश हुई फिर से नजर, फूट निकलेगी वहां और कोई राह गुजर। फिर उसी तरह जहां होगा मुकाबिल पैहम, साए जुल्फ का और जुम्बिशे बाजू का सफर। दूसरी बात भी झूठी है कि दिल जानता है
یا کوئی موڑ، کوئی دشت، کوئی گھات نہیں۔ دوسری بات بھی جھوٹی ہے کہ دل جانتا ہے یا کوئی موڑ، کوئی دشت، کوئی گھات نہیں، جس کے پردے میں میرا ماہ رواں ڈوب سکے۔ تم سے چلتی رہے یہ راہ یوں ہی اچھا ہے، تم سے چلتی رہے یہ راہ یوں ہی اچھا ہے۔ تم نے مڑ کر بھی نہ دیکھا تو کوئی بات نہیں۔ یاد کی راہ گزر جس پہ کسی صورت سے مدتیں بیت گئی ہے، تمہیں چلتے چلتے۔ اب دیکھیے دوسری نظم جس کی کیفیت بھی دوسری ہے، اور جانبین میں یعنی کہ فیض صاحب اور ان کی محبوبہ میں زندگی کی کئی منزلوں سے گزرنے کے بعد آداب محفل کا سا سلوک رہ گیا ہے، بلکہ عشق میں ایک خاموش سپردگی آ گئی ہے، اور یہی وہ انسانی جذبہ ہے جو ہجر و وصال سے الگ محبت کی اصل خوب ہے۔ کوئی عاشق کسی محبوبہ سے گلشن یاد میں گر آج دم باد صبا، گلشن یاد میں گھر آج دم باد صبا، پھر سے چاہے کہ گل افشاں ہو تو ہو جانے دو، عمر رفتہ کے کسی طاق پہ بسرا ہوا درد، پھر سے چاہے کہ فروزاں ہو تو ہو جانے دو۔ جیسے بیگانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی سہی، آؤ دو چار گھڑی میرے مقابل بیٹھو، گرچہ مل بیٹھیں گے ہم تم تو ملاقات کے بعد اپنا احساس زیاں اور زیادہ ہوگا، گرچہ مل بیٹھیں گے ہم تم تو ملاقات کے بعد اپنا احساس زیاں اور زیادہ ہوگا، ہم سخن ہوں گے جو ہم دونوں تو ہر بات کے بیچ انکہی بات کا موہوم سا پردہ ہوگا، تو کوئی اقرار نہ میں یاد دلاؤں گا نہ تم، کوئی اقرار نہ میں یاد دلاؤں گا نہ تم، کوئی مضمون وفا کا نہ جفا کا ہوگا، اور گرد ایام کی تحریر کو دھونے کے لیے تم سے گویا ہوں دمے دید جو میری پلکیں، تم جو چاہو تو سنو اور جو نہ چاہو نہ سنو، اور جو حرف کرے مجھ سے گریزاں آنکھیں، اور جو حرف کرے مجھ سے گریزاں آنکھیں، تم جو چاہو تو کہو اور جو نہ چاہو نہ کہو، گلشن یاد میں گر آج دم باد صبا، پھر سے چاہے کہ گل افشاں ہو تو ہو جانے دو۔ حقیقت سے آشنا ہے کہ فیض احمد فیض نے علامہ اقبال کے فارسی مجموعہ کلام پیام مشرق کا اردو زبان میں منظوم ترجمہ بھی کیا ہے۔ کتاب کے پیش لفظ میں فیض کہتے ہیں، آج سے چند ماہ پیشتر مجھ سے پیام مشرق کا منظوم ترجمہ کرنے کی فرمائش کی گئی، تو کافی پس و پیش کے بعد میں نے اس کی تعمیل اس لیے قبول کر لی، اول تو اس بہانے سے کافی زمانے کے بعد پیام مشرق جیسے مجموعہ حسن و خوبی کے مطالعے کی سعادت حاصل ہوگی، اور دوم ترجمہ اچھا برا جیسا بھی ہو ان پرستاران اقبال کی جو فارسی زبان سے ناآشنا ہے، اس کتاب کے افکار و معانی تک کچھ رسائی ضرور ہو سکے گی۔ اس لیے ان صفحات میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اقبال کی دین ہے، اور جو نقائص
وہ میرا ان سے کلام. اس تالیف کو میں نے شاد کے لیے پیش کرنے کی جسارت اس امید میں کی ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں مجھ سے بہتر سخن پر اس میں اصلاح و اضافہ کر سکے. نوائے وقت. خورشید به دامانم، انجم به گریبانم، در من نگری هیچم، در من نگری جانم، در شهر و بیابانم، در کاخ و شبستانم، من دردن و درمانم، من عیش فراوانم، من تیغ جهان سوزم، من چشمه حیوانم. خورشید بداماں انجم با گریباں، میں ہیچ ہوں گر دیکھو دیکھو تو تیری جان. ہوں شہر و بیاباں میں، در بزم و شبستہ میں، میں درد بھی درما بھی، میں عیش فراواں. میں تیغ جہاں سوزاں، میں چشمہ حیواں. چنگیزی و تیموری مشتی ز غبار من، هنگامه افرنگی یک جست شرار من. انسان و جهان او از نقش و نگار من، خون جگر مردان سامان بهار من. من آتش سوزانم، من روزه رضوانم. چنگیزی و تیموری ہے مشت غبار اپنا، ہنگامہ افرنگی ایک جستہ شرار اپنا. انسان کا جہاں سارا ہے نقش و نگار اپنا، خونے جگرے مرداں سامان بہار اپنا. میں آتش سوزاں ہوں، میں روزہ رضوان. آسوده و سیارم این طرف تماشابین، در باده امروزم کیفیت فتقابین. پنهان به ضمیر من صد عالم را نابین، صد کوكب غلطان بین، صد گنبد خضرا بین. من کسوت انسانم، پیراهن یزدانم. ساکن بھی ہوں گرداں بھی، کیا طرفہ تماشا ہے. امروز کے شیشے میں کیفیت فردا ہے. پنہا میرے سینے میں سو عالم رانا ہے، سو کوكب غلطاں ہے، سو گنبد خضرا ہے. میں کسوت انسان ہوں، پیراہن یزدان. تقدیر فسون من، تدبیر فسون تو. تو عاشق لیلایی، من دشت جنون تو. چون روح روان پاکم از چند و چگون تو. تو راز درون من، من راز درون تو. از جان تو پیدایم، در جان تو بنهایم. تقدیر فسوں میرا، تدبیر فسوں تیرا. تو عاشق لیلا ہے، میں دشت جنوں تیرا. میرے لیے لا حاصل یہ چند و جگوں تیرا. تو راز دروں میرا، میں راز دروں تیرا.
پیدا ہوں تیری جان سے، جان میں تیری پنہاں. من رهرو تو منزل، من مزرع و تو حاصل، تو ساز صدا هنگیر، تو گرمی این محفل. آواره آب و گل، دریا مقام دل، گنجیده به جامی بین این زمزم بی ساحل. از موج بلند تو سربرزد طوفانم. میں راہرو ہوں تو منزل، میں کھیت ہوں تو حاصل. تو ساز ہے سو سر کا، گرمانا ہے ہر محفل. آوارۂ آب و گل، آپ دیکھ مقام دل، ایک جام میں سمٹا ہے یہ گلزم بے ساحل. تو موجے بلند اس کی، میں ورطائے طوفان.